100 اونٹوں کی قربانی۔ زمزم کی کھدائی کے بعد عبد المطلب اپنی منت بھول چکے تھے، چنانچہ ایک رات ان کو خواب آیا کہ منت پوری کرو۔ اس پر انہوں نے ایک مینڈا ذبح کر دیا۔ پھر خواب آیا کہ اس سے بڑی چیز، جس پر انہوں نے بیل ذبح کی۔ پھر سے خواب آیا کہ اس سے بڑی چیز، جس پر انہوں نے اونٹ ذبح کر دیا۔ پھر سے خواب آیا اور بڑی چیز۔ انہوں نے پوچھا کون سی چیز؟ تو بتایا گیا کہ اپنا بیٹا جس کی تم نے منت مانی تھی۔ عبد المطلب نے سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کا ذکر کیا، جس پر سب کے سر جھک گئے، مگر عبداللہ راضی ہو گئے۔ جب عبداللہ کو لٹایا گیا تو فوراً عباس، جو ان کے چھوٹے بھائی تھے، ان کو کھینچنے لگے۔ اس کھینچا تانی میں عبداللہ کے چہرے پر وہ خراشیں آئیں جو مرنے دم تک نہ جا سکیں۔ اب اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آئے اور رائے دی کہ فدیہ دے دو اس کی جگہ، اور طریقہ یہ رکھا کہ 2 پرچیاں بناؤ، ایک میں 10 اونٹ لکھو اور دوسری میں عبداللہ۔ اگر عبداللہ والی پرچی نکل آئی تو 20 اونٹ کر دو اور پھر دوبارہ قرعہ ڈالو۔ لیکن بار بار عبداللہ ہی کا نام نکل رہا تھا، یہاں تک کہ 100 اونٹوں کی پرچی آئی اور پھر قرعہ میں بھی یہی نکل گئی۔ چنانچہ 100 اونٹ ذبح کیے گئے، جس کا گوشت انسان، چرند پرند سب نے کھایا۔ اس فدیے کا رواج سارے عرب میں جاری ہو گیا۔ اس کا ذکر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ نے اس فدیے کی تصدیق فرمائی، اور اسی بنیاد پر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور عبداللہ کی۔ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی۔ حضرت آمنہ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے سب سے افضل تھیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند روز پہلے فرشتے نے آ کر حضرت آمنہ سے کہا کہ تم وقت کی سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات اور انجیل میں ان کا نام احمد اور قرآن مجید میں محمد بتایا گیا ہے، اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں چمکتا نور شادی کے بعد سیدہ آمنہ کے چہرے میں آ گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی تھی، اور اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی علامت یہ بھی بتائی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے چند ماہ قبل اپنے ننیال بنو نجار میں ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔ نبوت کا مہینہ طلوع ہوا۔